کہتے ہیں کہ قرطبہ کی گلیوں کو اسپین کے بادشاہوں نے، مسلم بادشاہوں نے ایسا سجایا تھا کہ رات کو یہاں سے قرطبہ شہر سے لے کے 10 کلومیٹر گاؤں کے باہر تک رات کو لالٹین جلا کرتی تھی، رات بھر جلا کرتی تھی، اور کتنا 1000 لیٹر زیتون کا تیل جلایا کرتا تھا مسافروں کی آسانی کے لیے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں، یعنی جو سوشل لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں تمیز ہی نہیں، اور یہ سب دینے والے، اسٹریٹ لائٹ کا خیال دینے والے کہ سڑکوں پہ درخت لگانا چاہیے، سڑکوں پہ لائٹ لگانا چاہیے، یہ خیال اور سوچ دینے والے مسلم بادشاہ تھے۔ اب قرطبہ کے اندر جا کر کے دیکھیں، قرطبہ کے اندر کہتے ہیں کہ قرطبہ سے باہر نکلنے کے بعد 10 کلومیٹر تک اسٹریٹ لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اس زمانے میں کون سی لائٹیں تھیں؟ فانوس جلا کر کے، لالٹین جلا کر کے 10 کلومیٹر تک، یعنی رات کو اگر مسافر سفر کرے تو اس کو دقت نہ ہو۔ قرطبہ کی شاہراہ روشن ہوا کرتی تھی، رات کو بھی اس زمانے میں روشن ہوا کرتی تھی۔ تو اور جامع مسجد ایسی بنائی گئی، آپ بھی آج جا کر کے دیکھیں تو دنیا حیران ہو کر کے دیکھتی کہ ایسی مسجد کیسے بنائی گئی، 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے کیسے بنائے گی؟ پل بنائے گئے، اتنے شاندار پل بنائے گئے کہ آج بھی گاڑیاں چلتی ہیں، ٹوٹا نہیں، اس کے اندر کوئی مرمت کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے یہاں پل بنتے ہیں 50 دن، 1 سال کے اندر روڈ بنتے ہیں، سال بھر کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو روڈ بنائے گئے آج تک مرمت کی ضرورت نہیں پڑی۔ اتنی ہائی کوالٹی کی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے استعمال کی، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سے چھین لی گئیں جب مسلمانوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ کیسے ہوا؟ ایک حکومت تھی، ایک نام، ایک بادشاہ کے نیچے، ایک خلیفہ کے نیچے زندگی گزاری انہوں نے۔ تب کیا ہوا؟ اللہ نے دنیا کی دولتوں سے نوازا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ لوگ لڑتے لڑتے ایک حکومت کو 20 حصوں میں تقسیم کر دیا، 20 حکومتیں ہو گئی۔ اب حالت یہ ہو گئی ان لوگوں کی، اسپین والوں کی حالت یہ ہوئی کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے جنگ کرتا، دوسری حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا، اور ہتھیار کی کمی ہوتی تو عیسائیوں کو ٹیکس دے کر کے ہتھیار خریدتا، ان سے فوج منگاتا، اپنے ہی مسلمان بھائی کے شہر پہ حملہ کرتا، اسے لوٹ لیتا۔ اب وہ کمزور ہوتا تو پھر یہ اسی عیسائی بادشاہ کے پاس جاتا، عیسائی بادشاہ اس کو بھی ہتھیار دیتا، اس کے ساتھ فوجیں لے کر کے اس کے اوپر حملہ کرتا، دونوں کی بینڈ بجا دیتا، اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کی حکومتوں پہ قبضہ کرنے لگ گئے۔ یہاں پر رکیں، اب آتے ہیں افریقہ کے، اس پر آتے ہیں، اس کا لنک اب آگے قصہ سمجھ میں آئے گا آگے۔ اب افریقہ کے اندر آپ دیکھیں، افریقہ جیسا صحرا بیاباں جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، وہاں 2 قبیلے ہوا کرتے تھے سنہاجا نام کے، سنہاجا اور لتمونا قبیلے 2 ہوا کرتے تھے۔ یہ قبیلے آپس میں اوپر تو بھائی بھائی تھے، لیکن نیچے الگ ہو گئے۔ اب یہ دونوں قبیلے پہلے مسلمان تھے، ان کے باپ دادوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، لیکن اب ان کی حالت یہ ہوئی، دین نہ رہا ان کے بیچ میں، دین کی تعلیم نہ رہی، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ صرف آپس میں جنگ کرتے، کھانے کے لیے جنگ کرتے۔ کیا کرتے؟ اس قبیلے والے اچانک سے اس قبیلے، یہ سب کیا ہے؟ مسلمان ہیں سارے کے سارے، اس قبیلے والے اس قبیلے والے پر، اس کٹمب والے پر حملہ کرتے، سارا مال و دولت لوٹ کر کے آ جاتے، کچھ لوگوں کو ادھر سے مار کے آتے۔ اب وہ تو ٹوٹ گیا، اس کے نوجوان مارے گئے، اس کا مال و جائیداد گیا، وہ فوراً بدلہ نہیں لے سکتا۔ اب اس قبیلے والا بدلے کی بھاونا سے جیتا، سال بھر تیاری کرتا، 2 سال تیاری کرتا، تیاری کرنے کے بعد 2-3 سال کے بعد پھر اس کے اوپر حملہ کرتا، اس کو لوٹتا، اس کے جوانوں کو مارتا۔ لیکن اس سنہاجا قبیلے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا یوسف بن تاشفین۔ کون؟ یوسف بن تاشفین اسلامی تاریخ کا بہت بڑا ہیرو ہے۔ آپ نے اس کی تاریخ آپ پڑھیں، آج افسوس کی بات، ہم ہیرو کا نام لیتے ہیں تو کیسا ہمارے چہروں، ہمارے ذہن و دماغ میں ناچنے گانے والے آتے ہیں۔ ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، کہیں اتفاق ہوتا ہے، یہیں کچھ کی بات ہے اور الگ الگ جگہوں پہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچوں بتاؤ کہ آپ کا فیورٹ ہیرو کون ہے، ان سے پوچھو تو بچے شرم سے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بچیاں شرم سے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہیں کہ ارے مولانا ہیرو کے بارے میں کیسے پوچھ رہے۔ اب میں ہیرو کہوں تو آپ کے دماغ میں یہ ناچنے گانے والے کیوں آئیں؟ یہ ناچنے گانے والے جن کے یہ ہیرو کب بنتے ہیں؟ جب ان کے میک اپ مین الگ ہوتا ہے، ان کو ڈائلاگ لکھنے والے الگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیمرہ لے کر دوڑنے والے الگ ہوتے ہیں، ان کا کپڑا سلیکٹ کرنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں، ان کا جوتا سلیکٹ کرنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ ملیا، ان کے چہروں پہ کلو کھن میک اپ کرنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں۔ 10 لوگ مل کر کے 10 دماغ ملتا ہے، تب جا کے یہ ہیرو یا ہیروئن بنتی ہیں۔ ان کو آپ ہیرو مانتے ہو، ناچنے گانے والے، یہ آپ کے رول ماڈل ہیں۔ اور ایک نوجوان جس کے کمائی دھندے کے واندے ہیں، وہ نکلتا ہے ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، اس کے پیچھے پوری میڈیا ملی ہوئی ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں کی کمائی ہوتی ہے، تب جا کر کے وہ ہیرو آپ ایسے لوگوں کے ہیرو، ناچنے گانے والوں کو ہم جب ہیرو کہیں تو ہمارے دماغ میں صحابہ لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟
خالد بن ولید کیوں نہیں آتے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر؟ جب ہیرو کہا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیوں نہیں آتی ہمارے ذہن و دماغ میں؟ ابو عبیدہ بن جراح جیسا قائد ہمارے ذہن و دماغ میں کیوں نہیں آتا؟ تو اسلامی تاریخ کا ایک ہیرو کون تھا؟ یوسف بن تاشفین۔ یہ قبیلے جب آپس میں لڑا کرتے تھے، یہ قبیلے چھوٹے چھوٹے قبیلے جب آپس میں لڑا کرتے تھے، تو یہ جو یوسف بن تاشفین نام کا آدمی ہے، یہ کیا کرتا؟ شکار کے لیے نکل جاتا۔ لوگ اس کو کہتے کہ تیرے اندر خاندانی غیرت نہیں ہے، یار ہمارے نوجوان مارے گئے ہیں، ہمارا مال لوٹا گیا ہے اور تو ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ کیا کہتا کہ میں مسلمانوں کے خلاف مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کو کہتے کہ یہ بزدل، اس کو تانا دیا جاتا کہ تو بزدل ہے، تو بزدل ہے، یہ جنگ میں نہیں جاتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اسے ایک عالم ملا، اسے عبداللہ بن یاسین نام کا ایک ایسا شخص ملا جو مکہ سے عمرہ کر کے گیا اور وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ یوسف بن تاشفین اس سے جا کر کے جڑا، اس سے دین سیکھا اور اسے اسلام کے معاملات کو سمجھا۔ تب جا کر کے اس نے کیا کیا؟ کہا کہ اس آپسی لڑائی جھگڑے کو ختم کرو، یہ جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ختم کرو۔ اس نے اپنی حکمت سے، اپنے تدبر سے، دینی علم کی مدد سے دونوں قبیلوں کو ایک کیا۔ جب اس نے ایک کر لیا تب لوگوں نے اسے اپنا سردار بنا لیا۔ کس کو؟ جس کو پہلے کہتے تھے یہ بزدل ہے، یہ بزدل ہے، اسے اپنا سردار بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دونوں قبیلوں کو ایک کر لیا۔ دونوں قبیلوں کو جب ایک کیا تو خاندان کے اندر پرمپرا تھی کہ جو ان کے باپ داداؤں کی جو تلوار تھی، جن تلوار کے ذریعے سے ان کے باپ داداؤں نے دشمن کے چھکے چھڑائے تھے، وہ خاندانی تلوار لا کر کے یوسف بن تاشفین کو دی گئی کہ اس تلوار کا حق آپ ہی ادا کر سکتے ہو، اس کو اپنے پاس رکھو اور ہمیں ترقی کی منزلوں پر لے چلو۔ یوسف بن تاشفین نے اس وقت اس تلوار کو نکالا اور کہا، اس تلوار کو نکالنے کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم، تم نے مجھے زندگی بھر بزدلی کا تانا دیا ہے، میں نے زندگی بھر یہ قسم کھائی تھی کہ میرا تلوار مسلمان کے خلاف نہیں اٹھے گا، میرا ہتھیار کسی مسلمان کے خلاف نہیں اٹھ سکتا ہے، میرا ہتھیار اٹھے گا دشمن اسلام کے خلاف اٹھے گا، اسلام کے دشمنوں کے خلاف میری طاقت و قوت لگے گی جو اسلام کے خلاف دن رات پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ادھر اس کو بادشاہ بنایا گیا، ادھر سے اندلس سے خبر آتی ہے، وہ جو سنا پہلے آپ نے کہ 20 حکومتیں، چھوٹی سی ملک کے اندر 20 حکومتیں ہو گئی تھیں، عیسائیوں نے حملہ کیا ان کے ملک پہ قبضہ کرنے سے۔ ادھر سے کچھ لوگ آتے ہیں کہ یوسف بن تاشفین ہماری مدد کرو، ہماری حکومت ہمارے ہاتھوں سے جا رہی۔ آپ دیکھو وہ بادشاہ تھے 300 سال حکومتیں کی تھی، 350 سال حکومتیں کی تھی، لیکن آج حالت یہ پہنچی کہ انہیں عیسائی ان پر حملہ کر رہے ہیں، انہیں اپنے گھر کے لالے پڑ رہے ہیں، اپنی زمین چھوڑنے کا موقع آ رہا۔ لیکن یہ دیکھو ایک بندہ جو اللہ کے دین کے لیے مسلمانوں کے خلاف اس نے تانے سہے، صبر سے کام لیا تو اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا۔ دیکھ رہے آپ، اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ بادشاہ بنا دے، جسے چاہے عزتوں سے نوازے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو اللہ کے ایام ہیں، یہ ایام ہمارے اور آپ کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ایام ہیں، جسے آج چاہے عزتوں سے نواز دے اور کل کو اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ وہ یوسف بن تاشفین جسے لوگ تانا دیا کرتے تھے، کہتے تھے بزدل ہے، تو ہمارے خاندان و قبیلے کے لیے نہیں لڑتا ہے، لیکن اسے بادشاہ بنایا گیا اور اس بادشاہ کے پاس اس بادشاہ سے فریاد آتی ہے کہ آج ہماری مدد کو آؤ، ہمیں ہمارے ملکوں سے لوٹ نکالا جا رہا ہے۔ یہ یوسف بن تاشفین اپنے 12,000 لشکر کو سمندر پار لے کر کے جاتا ہے، وہاں عیسائیوں کے لشکروں سے ان کے ملک میں جا کر کے لڑتا ہے، 60,000 لشکر کو ہراتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اسی دن کے لیے اپنی تلوار کو خون سے پاک رکھا تھا، اس تلوار سے کسی کی سب سے پہلے گردن کٹے گی تو اللہ کے دشمنوں کو کٹے گی۔ تو ایام ایسے نہیں آتے لوگوں۔